السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈریم ریکارڈ۔ خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ اردو زبان میں کئی الفاظ ایسے ہیں جن کی مذکر مؤنث کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے، جیسے کہ دہی کھٹا بھی ہوتا ہے اور دہی کھٹی بھی ہوتی ہے۔ ویسے جن الفاظ کا اختتام چھوٹی اے پر ہو وہ عام طور پر مؤنث سمجھے جاتے ہیں، جیسے لسی، پنجیری، خمیری روٹی۔ لیکن رت ایک ایسا لفظ ہے جس کے آخر میں چھوٹی اے نہیں آتی، اور یہ دونوں طرح سے بولا جاتا ہے اور ایک زمانے سے بولا جاتا ہے۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس وقت تک مقامی لوگوں نے ٹانگا دیکھا تھا، جسے یکا بھی کہا جاتا تھا۔ ٹانگے کا مطلب ہے کہ ایک گھوڑا جس کے پیچھے ایک 2 پہیے کی گاڑی لگی ہو اور اس گاڑی میں کوچوان کے علاوہ حسب ضرورت مسافر بٹھائے جا سکیں۔ ٹانگے میں بیٹھ کر سفر کرنے کے کچھ خاص آداب یا احتیاطی تدابیر ہیں، کیونکہ گھوڑے کی تربیت اس لحاظ سے نہیں کی گئی ہوتی کہ وہ گاڑی میں بیٹھے لوگوں کے بیلنس کا خیال رکھے اور انہیں گاڑی سے نہ گرنے دے، تو نتیجتاً مسافروں کو ہر لمحے اپنا بیلنس خود مینج کرنا پڑتا ہے۔ انگریز نے ہندوستان میں آ کر چیریٹ متعارف کرائی۔ یہ ایک ایسی گھوڑا گاڑی ہوتی ہے جس میں 4 پہیے ہوتے ہیں اور 2 یا 4 گھوڑے لگے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ گاڑی سیدھی ہوتی ہے، دوسرے ٹانگے کی نسبت رفتار میں بھی تیز ہوتی ہے۔ اس گھوڑا گاڑی کو مقامی زبان میں رت کہتے ہیں۔ مرزا غالب سے کسی نے پوچھا کہ مرزا رت مذکر ہے یا مؤنث؟ مرزا غالب نے بہت ہی زبردست جواب دیا کہ اگر مرد بیٹھے تو مذکر اور عورت بیٹھے تو مؤنث۔ اگر آپ خواب میں خود کو رت پر سوار دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ کو زندگی میں ترقی کرنے کے بہترین مواقع ملیں گے، اور اگر آپ ان مواقعوں کو بہتر طور پر استعمال کریں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے۔ اگر آپ خواب میں خود کو یا کسی اور کو رت سے گرتے ہوئے دیکھیں تو یہ خواب علامت ہے اعلیٰ عہدوں سے برطرفی کا۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے۔ خواب میں کسی ایک رنگ کو ماحول پر حاوی دیکھنا کئی معنی رکھتا ہے، یعنی آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہر چیز کا رنگ سبز ہے یا پورا ماحول زرد رنگ کا ہے۔ کسی بھی رنگ کو خواب میں ماحول پر حاوی دیکھنا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جس کا تعلق خواب دیکھنے والے کی ذہنی کیفیت اور خواب کے سیاق و سباق سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ جیسے سیاہ یا کالا رنگ خواب میں ماحول پر حاوی دیکھنے کا مطلب ہے کہ اصل زندگی میں مایوسی کا شکار ہے، اور یہ خواب موت کے خوف کی بھی علامت ہے۔ خواب میں نیلا رنگ دیکھنا روحانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ امید اور وفاداری کی بھی نشانی ہے، اور یہ آپ کے اندر موجود اعلیٰ فہم و فراست کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ براؤن یعنی کتھئی رنگ خواب میں دیکھنا اداسی کی بھی علامت ہے اور دولت اور سونے کی بھی نشانی ہے۔ خواب میں سبز رنگ دیکھنا ترقی پانے اور نشو و نما میں اضافے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس نشو و نما میں جسمانی اور روحانی دونوں کی ترقی کا امکان ہے۔ خواب میں سرخ رنگ دیکھنا غصے، ناراضگی، خطرے اور وارننگ کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ پاکیزگی اور معصومیت کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک صرف خواتین کے لیے رنگ گورا کرنے والی کریمیں دستیاب تھی، مگر اب تو لڑکوں کے لیے بھی یہ کام آسان ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی کئی طرح کی کریمیں دستیاب ہیں جو گورا کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ ویسے انسانی جلد کے رنگ کا تعلق اس کے پگمنٹ سے ہوتا ہے، جو کسی بیرونی کیمیکل سے اپنا رنگ نہیں تبدیل کرتا، مگر کیونکہ سب کو گورا ہونے کا شوق ہے اس لیے یہ ساری کریمیں فروخت ہوتی ہیں، اور سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ گورا رنگ خوبصورتی کی علامت ہے۔ حالانکہ افریقی لوگ زیادہ خوبصورت نقوش اور قد کاٹ کے مالک ہوتے ہیں اور ان کا براؤن رنگ زیادہ پرکشش ہوتا ہے، مگر بر صغیر میں گورا رنگ ہی خوبصورتی کی علامت ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں جس ملک میں استعمال ہوتی ہیں اس کا نام بنگلہ دیش ہے۔ اصل زندگی میں خود کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنے والوں کو اکثر خواب بھی ایسے نظر آتے ہیں جن میں وہ خود کو ایک خوبصورت رنگ و روپ میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود کو گورا کرنے کے مرض میں مبتلا نہیں ہیں اور آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ ایک خوش شکل اور خوش رنگ انسان ہیں تو یہ خوش قسمت خواب ہے اور آپ کے ساتھ خوشگوار واقعات پیش آنے کی خوشخبری ہے۔
لیکن اگر آپ خواب میں خود کو بدصورت اور سیاہ رنگ کے روپ میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک مایوسی بھرا خواب ہے اور بیماری کی پیشن گوئی ہے۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے۔ پرانے زمانے میں جب بادشاہوں کی حکومت ہوا کرتی تھی تو وہ کیونکہ زیادہ تر وقت فارغ رہتے تھے، اس لیے فنون لطیفہ اور لباس کی طرف ان کا زیادہ دھیان ہوا کرتا تھا۔ کچھ بادشاہ موسیقی کے بھی شوقین ہوا کرتے تھے۔ غرض وہ سارے کام جن کو کرنے پر آج کے زمانے میں ڈانٹ پڑتی ہے، بادشاہوں کا شوق ہوا کرتے تھے۔ کچھ بادشاہ تو اپنے لباس کے معاملے میں اتنے فضول خرچ اور حساس ہوتے تھے کہ مہنگے سے مہنگا اور ڈیزائننگ سے بھرپور لباس پہننا پسند کرتے تھے، چاہے اس کو بنانے میں شاہی درزی کو مہینوں لگ جائیں۔ وہ انتظار کرتے تھے اور پھر لباس کی تقریب رونمائی ہوتی تھی اور تمام درباریوں کے سامنے شاہی لباس کی نمائش کرنے کے بعد بادشاہ وہ لباس پہن کر جلوہ افروز ہوتا تھا اور داد وصول کرتا تھا، حالانکہ سارا کریڈٹ درزی کا ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک اور رسم تاج پوشی کی ہوا کرتی تھی اور بادشاہ کا تاج حکمرانی کی علامت ہوتا تھا، یعنی جس کے سر پر تاج ہوگا وہی بادشاہ ہوگا۔ ویسے قدرتی طور پر تاج پرندوں کے سر پر ہوتا ہے، جس میں مرغا سر فہرست ہے۔ یہ رسم ایک خاص رسم ہوتی تھی اور اب بھی کچھ لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ پر یہ رسم ادا کرتے ہیں اور بچوں کو سونے کے تاج بھی پہناتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں اپنی رسم تاج پوشی دیکھیں تو اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ کی دوستی معزز لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اگر کوئی نوجوان خاتون خواب میں خود کو کسی تقریب تاج پوشی میں شریک دیکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں عملی زندگی میں نمایاں لوگوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ فوجی اور پولیس کی ٹریننگ میں ایک چیز ضرور سکھائی جاتی ہے اور وہ ہے زمین پر رینگنا، کیونکہ ان دونوں محکموں میں ایسی صورتحال سے واسطہ پڑنے کا قوی امکان ہوتا ہے کہ سامنے سے دشمن فائرنگ کر دے اور فائرنگ سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ زمین پر لیٹ جائیں۔ لیکن کیونکہ پیش قدمی بھی ضروری ہوتی ہے، اس لیے لیٹ کر آگے بڑھنے کی ٹریننگ دینا ضروری ہے۔ یہ کام عام حالت میں نہیں کیا جاتا بلکہ کسی مخصوص کیفیت یا دشمن سے لڑائی کے وقت ہی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ زمین پر رینگ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں تو آپ کو ایسے کام سونپے جائیں گے جو باعث تذلیل ہوں۔ اگر آپ کھردری یا پتھریلی زمین پر خود کو رینگتے ہوئے دیکھیں تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے اپنے مواقع سے مناسب فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک نوجوان خاتون اگر خواب میں خود کو رینگتے ہوئے دیکھتی ہیں تو انہیں اپنے کردار کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کیچڑ یا دلدل میں دوسرے لوگوں کے ساتھ خواب میں رینگنا کاروبار میں مایوسی ظاہر کرتا ہے، اور اگر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے تو وہ رقم آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ آج کل پاپڑ کا نام ناچوز ہے یا اسے ڈوریٹوس کہتے ہیں۔ پاپڑ بیلنا ایک ایسا محاورہ ہے جو کسی مشکل کام کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اصل میں پاپڑ بنانے کے لیے اسے بیلا نہیں جاتا۔ بیلنا یعنی جیسے روٹی پکانے کے لیے پہلے آٹا گوندھا جاتا ہے، پھر اس کے پیڑے بنائے جاتے ہیں، پھر ایک ایک پیڑے کو پھیلا کر اسے بیلن کی مدد سے بیلا جاتا ہے۔ یہ عمل ہم سب لوگوں نے زندگی میں ہزاروں بار دیکھا ہوگا، لیکن پاپڑ بیلے نہیں جاتے بلکہ ایک پتلا سا محلول بنایا جاتا ہے جو کہ دال یا چاول کو پیس کر اس میں مسالے ملا کر بنایا جاتا ہے اور پھر پانی ڈال کر اسے پتلا کیا جاتا ہے اور پھر ایک ڈھکن نما چیز میں کچھ مقدار ڈال کر پھیلا دیا جاتا ہے اور دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ جب یہ محلول خشک ہو جاتا ہے تو ہم اسے پاپڑ کہتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں پاپڑ دیکھتے ہیں تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ آپ نااہل ثابت ہوں گے اور اپنی لاپرواہی سے مصیبتوں کا شکار ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔